الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تو یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ تو روزوں کا مقصد اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ضمن میں ہی اس کی وضاحت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ تو مقصد پیارے بھائیوں یہ ہوا کہ ہمارا حصول اور مقصد ہے جنت حاصل کرنا، تو اس جنت کے حصول کے لیے جو اسباب اختیار کرنے پڑیں وہ ہمیں کرنے ہوں گے، اور ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے جن سے جہنم سے بچا جا سکے، دوزخ کی آگ سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو یہ ایک رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ بھی نفلی روزوں کے بارے میں بھی حدیث پاک ہے کہ بندہ جوان ہو اور اگر وہ نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اسے یہ ایک سبب ہے کہ وہ نکاح کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو سکے، اس کی نگاہ کی حفاظت ہو سکے، اسے تقوی حاصل ہو سکے اور اپنا مقصد جنت حاصل کر سکے۔ اور اگر ایسی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم گاہے بگاہے روزے رکھتا رہے، کہ یہ قاطع شہوت ہے، کہ انسان کے اندر جو شہوت پیدا ہوگی اس کے لیے یہ قاطع ہے، قطع کرنے والا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے تقوی حاصل ہوگا اور ہمارا مقصد جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔